السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرولش عثمان سیزن 2 قسط نمبر 7 پارٹ 1۔ اس قسط کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ عثمان قلعہ کوملو جاہیسار سے قید سپاہیوں اور خواتین کو قبیلے لا رہے ہیں۔ دوسری طرف سپاہیوں کا سردار ساؤچی بے اور قبیلے کے دیگر سرداران پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ عثمان بے ساؤچی سے کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ کی اجلاس ختم ہو گیا ہے؟ تو ساؤچی جواب میں کہتا ہے کہ عثمان تم نے پھر سے میری نافرمانی کی ہے۔ بات چیت میں دونوں کے درمیان حالات خراب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اتنے میں لینا خاتون خیمے سے نکل کر چلاتی ہے کہ ہمارا سردار آخری سانسیں لے رہی ہے۔ تو اس پر عثمان اور ساؤچی کے درمیان تنازعہ ختم ہو جاتی ہے اور تینوں بھائی خیمے کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف قلعہ کولو جاہیسار میں نکولا اور پلاتیوس تلوار بازی میں مصروف ہوتے ہیں۔ پلاتیوس نکولا کو بتاتا ہے کہ بحر اسود سے جاسوسوں نے خبر بھیجی ہے کہ امدادی دستے کوملو جاہیسار آ رہے ہیں۔ تو نکولا اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہے کہ ارطغرل بے بستر مرگ پر ہے اور اس کے بیٹے سرداری پر جگڑ رہے ہیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھل جاتا ہے تو وہ یہ خبریں سن کر اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پھر ان دونوں کے درمیان بات آگے بڑھ کر نکولا کہتا ہے کہ ہم ان دستوں کے ذریعے کولو جاہیسار کا محاصرہ کر کے ترکوں کو بے خبری میں سام کی طرح ڈسیں گے۔ پھر 2 دن بعد عثمان اور بالا خاتون قبیلے سے باہر موجود ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں عثمان بے کی سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں ذوالفقار درویش بھی ہوتا ہے۔ ذوالفقار عثمان کو بتاتا ہے کہ امدادی دستے کولو جاہیسار پہنچ چکے ہیں اور ان میں اکثر قومان ترک ہے جنہوں نے اپنے سردار سے بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا، اور سردار کی بیٹی بھی ان کی قید میں ہے اور نکولا کے سپاہی اسے قلعے لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ساؤچی اور لینا خاتون اپنی خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ لینا اسے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے، لیکن ساؤچی جواب میں کہتا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عثمان درست راستے پر لوٹ آئے گا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باغی بھی ہو جائے گا۔ تو لینا خاتون جواب میں کہتی ہے کہ اسے یاولک ارسلان پسند نہیں ہے، اس لیے اس کا جی قبیلے میں نہیں لگتا۔ تو جواب میں ساؤچی کہتا ہے کہ کیا اسی علاقے میں کوئی ایسا بھی ہے جو دوسرے کے خلاف سازش نہ کر رہا ہو؟ لیکن اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ قائی قبیلے کو اپنے قبیلے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے خلاف سازش کرے، ہمارے ساتھ مل کر سازش کرے، لیکن ہمارا بھائی سب کچھ بگاڑتا ہے۔ پھر ساؤچی لینا سے کہتا ہے کہ بالا خاتون پر نظر رکھو اور سیلجان اور بالا جو قدم بھی اٹھاتا ہے مجھے اس کی خبر دو۔ دوسری طرف ارطغرل بے بستر مرگ پر ہوتا ہے اور عبدالرحمن غازی اس کے لیے قرآن خوانی کرتا ہے۔ ایک دوسرے خیمے میں دندار اور یاولک ارسلان موجود ہوتے ہیں۔ یاولک ارسلان دندار بے سے ارطغرل کی صحت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو جواب میں دندار بے کہتا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یاولک ارسلان بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اچھی طبیب کو خبر بھیجی ہے، وہ جلد یہاں ہوگا، لیکن آپ کو ہر قسم کی حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اس پر دندار کافی حیرانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یاولک ارسلان اسے اس کا ساتھ دینے کی لالچ دے کر اسے چپ کراتا ہے۔ دوسری طرف بازنطینی سپاہی اس خاتون کو نکولا کے پاس لے جا رہا ہے، تو عثمان اس کے لیے گات لگا کر اس پر حملہ کر کے اس خاتون کو بچاتی ہے اور اسے قبیلے لے جانے کے لیے راضی کرتا ہے۔ قبیلے میں بامسی الپ سپاہیوں کو تربیت دے رہا ہے اور اسے ہر قسم کی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نکولا اپنے بتوں کی پوجاٹ میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پلاتیوس اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عثمان نے تارغون خاتون کو بچایا۔ تو اس پر نکولا مسکراتا ہے اور اسے وہ راز بتاتا ہے جو نکولا اور تارغون کے درمیان طے ہوتا ہے۔ وہ راز یہ ہوتا ہے کہ نکولا نے تارغون کے باپ کو قید کیا ہے اور اسے بطور دانہ استعمال کر کے تارغون خاتون کے ذریعے عثمان کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے تارغون خاتون ان کی قیدی بنی ہوتی ہے۔ ادھر بالا اور سیلجان خاتون خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ بالا کچھ خیالوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے، تو سیلجان خاتون اس سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، تو اس پر بالا خاتون جواب میں کہتی ہے کہ عثمان ایک قیدی خاتون کو بچانے گیا ہے۔
تو اس پر سلجان اسے تسلی دے کر کہتی ہے کہ یہ تو بہادروں کی کام ہے اور عثمان بہادر ہے۔ اتنے میں گونچا خاتون آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتی ہے تو باہر سے ڈول کی آواز آ جاتی ہے تو بالا اور سلجان فوراً باہر نکلتی ہے۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تارغون خاتون کو قبیلے لا رہے ہیں۔ سلجان عثمان سے اس عورت کے بارے میں پوچھتی ہے تو عثمان جواب میں کہتا ہے یہ مہمان ہے، تو سلجان اسے ویلکم کرتی ہے اور اس کو تسلی بھی دیتی ہے۔ پھر عثمان بالا سے کہتا ہے کہ وہ زخمی ہے، اس کی دیکھ بھال کرو، اور خود سلجان خاتون کے ساتھ جا کر اسے بتاتی ہے کہ تارغون خاتون اگرچہ مہمان ہے مگر اس پر نظر رکھو۔ پھر بوران الپ آ کر عثمان کو بتاتا ہے کہ کومرال ابدال نے جیر کوتائی کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ اناگول کے قریب منگولے سے بھاگ رہا تھا۔ عثمان کوکتو اور بوران کو جار کوتائی کے پیچھے جانے کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان بے بامسی الپ عبد الرحمن غازی اور داؤد استاذ کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں ارطغرل بے کی صحت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ پھر عثمان بے یاولک ارسلان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قائی کی تقدیر اب یاولک ارسلان جیسے بندوں کے ہاتھوں میں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف تارغون خاتون قائی قبیلے میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے اور قالین وغیرہ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اتنے میں سلجان آتی ہے اور بالا سے کہتی ہے کہ فوراً مہمان کے زخم کا علاج کرو۔ بالا اسے خیمے میں لے جاتی ہے۔ عثمان بے عبد الرحمن غازی اور بامسی بے سے کہتے ہیں کہ اب میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل جو بروح کی امانت سپرد کر رہا ہے، میں ارطغرل کا بیٹا عثمان سرداری کی امانت لوں گا۔ پھر کوملو جاہسار کی بات آتی ہے کہ اسے واپس لینا ہے۔ پھر عثمان کو اس مجلس میں یاولک ارسلان کے جرگے کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کو انہوں نے سغوت میں منعقد کیا ہوتا ہے۔ اس پر عثمان آگ بگولا ہو جاتا ہے لیکن بامسی اسے منع کرتا ہے۔ دوسری طرف یاولک ارسلان سغوت میں سرداران سے مخاطب ہوتا ہے اور قائی قبیلے کے سرداری کی ذمہ داری ساوچی بے کے حوالہ کر دیتی ہے۔ تو ان میں ایک سردار عثمان اور بامسی کی عدمی موجودگی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس پر یاولک ارسلان جواب میں کہتا ہے کہ وہ عثمان اور بامسی کا قائی قبیلے میں کوئی اثر رسوخ نہیں رہے گا۔ دوسری طرف چند منگول سپاہی جار کوتائی کو پکڑ کر لے جاتا ہے تو اتنے میں بوران اور کوکتو آ جاتے ہیں لیکن وہ پلاتیوس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔